محترم سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے مشفق تھے، اپنی امت کے بڑے غمخوار تھے۔ یوں تو ہر نبی ہی اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، غمخوار ہوتا ہے اور اپنی قوم کی تکلیف کو، پریشانی کو برداشت نہیں کرتا، اپنی قوم کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے آسانیاں چاہنے والے ہیں، رحمتیں کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھی ایسے بھیجے اور ہمیں بھی ایسا نبی عطا فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے سراسر رحمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہے، ایک اظہار ہے، ایک انداز ہے کہ اس نے نبی بھی رحمت والا بھیجا، گویا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سراسر رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، اپنی تعلیمات سے اپنا رحمت ہونا ثابت کیا ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہاری ہی قوم سے ہے، جس کا تمہارے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ غیر قوم کا اجنبی وہ اتنا خیر خواہ اور ہمدرد اور تکلیف کو سمجھنے والا، دوسرے کی پریشانی کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا جتنا اپنی قوم کا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے تمہاری اپنی قوم سے تمہاری طرف نبی منتخب کر کے بھیجا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے، وہ اس پر گراں گزرتی ہے، اس کو ناگوار لگتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو وہ پسند نہیں کرتا کہ تم خام خواہ مشقت میں پڑو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، حریص علیکم، اور تم پر، تمہارے بارے میں بڑا حریص ہے، تمہارا فائدہ سوچنے والا ہے، تمہیں نقصان سے بچانے والا ہے، ہر وقت تمہاری فکر کرنے والا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی کہ آپ مسلمانوں کے، امت محمدیہ کے، ہمارے رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، فائدہ سوچنے والے ہیں، نقصان سے بچانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے یہ آپ نے مشرکین کو، مکے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے بھلے کے لیے آیا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے آیا ہوں،
ہر وقت تمہاری خیر سوچتا ہوں اور تم اس بات کو سمجھتے نہیں اور ہر وقت مخالفت پر لگے رہتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلائے، مقصد روشنی حاصل کرنا، کوئی چیز پکانا، لیکن اس آگ کو دیکھ کر پتنگے، کیڑے مکوڑے، پروانے اس میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جلنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو جلانے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں جلائی گئی، وہ تو روشنی کے لیے جلائی گئی، وہ تو کوئی چیز فائدے کے لیے، پکانے کے لیے جلائی گئی۔ میں کہ میری اور تمہاری مثال یہ ایسے ہی ہے کہ میں تمہارے پاس ایک نور لے کر آیا ہوں، ایک روشنی لے کر آیا ہوں، ایک ہدایت کا چراغ لے کر آیا ہوں، تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس میں راستہ دیکھتے کامیابی کا، خیر کا، اور اپنے آپ کو نقصان سے بچاتے کہ روشنی میں بندہ ہر خطرناک چیز سے، موذی چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو میں تو اس لیے آیا ہوں اور تم میری مخالفت کر کے، میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے اور مجھ پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کر کے جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں پیچھے سے پکڑتا ہوں کہ ادھر نہ جاؤ، یہ رستہ اختیار نہ کرو، لیکن تم کسی کی سنتے ہی نہیں، تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ میں کہ یہ میری اور تمہاری مثال۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے ساتھ ہمدردی ثابت ہوتی ہے، خیر خواہی ثابت ہوتی ہے کہ آپ تو لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور کھینچ کھینچ کر ان کو بچا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ میرا مقصد پیغام پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، جس نے ماننا مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے، ایسے بھی نہیں، بلکہ ہر وقت آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مان جائیں، ایمان لے آئیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اور اسی چیز کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر یہ لوگ اس قرآن پر، اس اسلام پر، اس دین پر، اس روشنی پر، اس نور پر، اللہ کی ہدایت پر ایمان نہ لائیں، اس کو تسلیم نہ کریں، تو لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے، اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ یعنی اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی، میں کہ ان کے پیچھے پڑ کر اپنا نقصان، اس کا خطرہ ہے، اتنا زیادہ آپ فکر مند ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا گیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بوجھوں کو اتارنے کے لیے آئے۔ لوگوں نے جو اپنے اوپر طوق مسلط کیے ہیں، اپنے اوپر رسم و رواج مسلط کیے ہیں، اپنے اوپر بوجھ لاد لیے ہیں، معاشرے کے ایسے وہ رواج بن گئے ہیں کہ اس سے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی جینے نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے غلط کام، حرام کام، سراسر نقصان دہ کام، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نجات دینے کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی رحمت کا ایک پہلو ہے۔
اور آپ کی ساری زندگی اس کا عملی نمونہ ہے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح آپ اپنی امت کے لیے سہولت اور آسانی اس کے خواہش مند رہتے تھے۔ ویسے تو دین پر عمل کرنا کچھ نہ کچھ تو محنت مشقت کرنی پڑے گی، لیکن ایسی محنت ایسی مشقت جو آدمی کے بس سے باہر ہو جائے، یہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، بلکہ اس سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ کی رحمت کا اس سے بڑھ کر اور واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ طائف میں گئے ہیں، طائف والوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور آپ پر ظلم و ستم کیا ہے اور آپ کو لہو لہان کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ آپ سے جا کر پوچھو، اگر آپ پسند کریں تو اس بستی کو ختم کر دیا جائے، 2 پہاڑوں کے اندر اس بستی کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، پیس دیا جائے، جیسے چکی کے اندر آٹا پیسا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ، میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں، ختم ہو جائیں، یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلوں میں سے کوئی اللہ کو ماننے والا آ سکتا ہے، کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پہلو ہے۔ ورنہ اگر آپ اس وقت دعا کرتے اور چاہتے اور اس فرشتے کی اس بات پر رضامندی کا اظہار کرتے تو آج طائف کا نام و نشان نہ ہوتا، وہاں کوئی آبادی نہ ہوتی۔ اسی طرح فتح مکہ کو دیکھ لیں، جب آپ نے مکہ کو فتح کیا اور ساری زندگی جو لوگ آپ کو ستاتے رہے، تنگ کرتے رہے، آپ کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے، آپ کو پریشان کیے رکھا، آپ کے صحابہ اکرام کو، عزیز و اقارب کو قتل کیا، شہید کیا، خود آپ کو زخمی کیا، آپ کی جان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی، مکہ فتح ہو گیا، اور اس وقت کے بڑے بڑے سردار وہ اب سر جھکائے کھڑے ہیں، آپ کے ایک حکم کی دیر ہے، ایک آرڈر چاہیے، ایک لمحے کے اندر ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے پوچھا بھی، بتاؤ تمہارے ساتھ آج کیا سلوک ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ رحم دل ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، مہربانی آسانی کو پسند کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے پھر اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے سے کوئی سختی والا معاملہ نہیں کیا جائے، کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، تم آزاد ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جانی دشمن، سالوں کے ظلم و ستم کرنے والے جب آپ کے کنٹرول میں آئے، آپ کے قابو میں آئے، تو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پہلو۔ معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس کو قبول کر کے واپس آ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں، یہ بھی نبی ہیں، آپ کی امت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، دوسرے نبی وہ بھی اس امت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہو سکے تو نمازیں کم کرا لیں، اتنی نمازیں مشکل ہو جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بار بار مشورے پر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ جاتی، وہ پھر مشورہ دیتے ہیں کہ اور کم کرا لیں۔ تو فرمایا کہ مجھے اب جاتے ہوئے
10ਵੀं बार जाते हुए शर्म आती है। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए आसानी पैदा की है, वरना 50 नमाजें भी आप तो कबूल करके आ गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपको ख्याल आया तो आपने कम करा ली। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी आपकी रहमत का, अपनी उम्मत की खैर खाही का अमली नमूना और मिसाल पेश करनी थी, वरना अल्लाह तबारक व तआला को भी पता था और बाद में बता भी दिया गया कि ये 5 नमाजें कर दी गई हैं, लेकिन अजर 50 का मिलेगा। लिखी 50 ही जाएंगी, जो 5 पढ़ेगा उसकी 50 लिखी जाए, 50 का अजर दिया जाएगा। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं अपनी उम्मत की खैर खाही के। मिसवाक के बारे में आप नहायत एहतमाम करते थे और हुक्म देते थे, लेकिन इसके बावजूद आपने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक। मुस्लिम शरीफ की रिवायत कि अगर मुझे मुशक्क़त का डरना होता, उम्मत के लिए तंगी का डरना होता, तो हर नमाज के साथ, हर वज़ू के साथ मिसवाक करना लाजम कर देता, लेकिन लाजम नहीं किया, फ़र्ज नहीं किया। तरगीब दिलाई है, शौक़ दिलाया है, रग़बत दिलाई है, फजीलत बयान की, लेकिन लाजम नहीं किया कि कहीं तंगी ना हो, मशक्क़त ना हो। इसी तरह तरावी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन जमात कराई। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि आप रोज़ाना जमात करा दिया करें तरावी की। फरमाया कि नहीं, मुझे ख़तरा है कि कहीं उम्मत पर जमात के साथ लाजम ना कर दिया जाए, फ़र्ज़ ना कर दिया जाए, इस वजह से आपने मुसलसल उसकी जमात नहीं कराई। मैं कि इसको नफ़र रहने दो, जो शौक़ से और हिम्मत उसकी है जमात के साथ पढ़ना चाहता है पढ़ ले, जितनी पढ़ना चाहता है उतनी पढ़ ले, घर में पढ़ना चाहता है घर में पढ़ ले, पाबंदी नहीं है, लाजम नहीं किया, सिर्फ मकसद ये था कि उम्मत पर मशक्क़त ना आए, तंगी ना आए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती कि कई काम ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना चाहते थे, आपको पसंद थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से छोड़ देते थे, नहीं करते थे कि कहीं उम्मत पर लासिम ना हो जाए, उम्मत मुशक्क़त में ना पड़ जाए, तंगी में ना पड़ जाए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का एक अंदाज़ है। और जब भी 2 कामों के अंदर आपको इख्तियार दिया जाता है कि या ये कर लो या ये कर लो, तो उनमें से उस काम को अपनाते जो आसान होता, कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दे दिया, इजाज़त दे दी, तो फिर आसानी वाला काम उसको करना चाहिए, ताकि सब के लिए करना आसान हो, मशक्क़त ना हो, मुश्किल ना हो। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक आदमी को गर्मियों के अंदर धूप में खड़े हुए देखा, तो आपने पूछा कि इसको क्या है, क्या मसला है? कहते जी इन्होंने रोज़ा रखा है और साथ ये नज़र मानी है या नियत की है कि इस रोज़े के साथ साथ खड़े रहना है और साए में नहीं आना, यानी ज़्यादा वो मशक्क़त के साथ रोज़ा रखने का उसका शौक़ था कि पूरा सही रोज़े का हक़ अदा हो, कि रोज़े के साथ साथ खड़े भी रहना है, बैठना नहीं है, और धूप में रहना है, साए में नहीं आना, ताकि पूरी प्यास लगे, पूरी भूख लगे, पूरी थकावट आए, पता चले कि रोज़ा क्या होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दी। मैं अगर रोज़ा रखो, इसकी फजीलत अजर व सवाब है, लेकिन अपने आप को बिला वजह मुशक्क़त में ना डालो। आपने फरमाया कि इसको बिठा दो और इसको साए में ले आओ। अल्लाह तबारक व तआला को इतनी ज़्यादा
وہ تکلیف میں ڈالنا پسند نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسی جو ہے وہ مسجد کے اندر لٹکتے ہوئے دیکھی، بخاری مسلم کی روایت۔ میں کہ یہ رسی کیوں لٹک رہی ہے؟ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کو بعض کا تہجد پڑھتی ہیں تو نیند آنے لگتی ہے، تو نیند کو ختم کرنے کے لیے اس رسی کے ساتھ اپنے بالوں کو باندھ لیتی ہیں تاکہ جب نیند آئے تو بال کھینچے جائیں، جھٹکا لگے اور نیند ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ اس رسی کو کھول دو، اپنی ہمت کے مطابق آسانی کے ساتھ جتنی عبادت کر سکتے ہو اتنی کرو۔ یہ مشقت میں خام خواہ ڈالنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی امت کے لیے ہر وقت رحمت کا جو پہلو ہے اس کو اختیار کیا ہے، آسانی کا جو پہلو ہے اس کو پسند کیا، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے یہ رحمت کا انداز دعائیں فرمائیں، 3 دعائیں فرمائیں۔ ایک دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ میری امت کو پہلے لوگوں کی طرح ہلاک نہ کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو یہ بھی آپ کی رحمت ہے، آپ کی دعا کی برکت ہے کہ امت ابھی تک بچی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے دوسری دعا کی کہ یا اللہ کوئی کافر، کوئی غیر مسلم، کوئی غیر طاقت ان کے اوپر مسلط نہ ہو جو ان پر اسلام پر چلنا مشکل کر دے، ان کے دین کو مٹا دے، ان کا جینا مشکل کر دے۔ پوری امت پر ایسا کوئی کافر، کوئی طاقت مسلط نہ کرنا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی گئی۔ تو یہ بھی آپ کی رحمت کا ایک انداز ہے کہ امت ابھی تک بچی ہوئی ہے، بلکہ صدیوں تک تو مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور کبھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی کہ ساری کی ساری امت وہ کافروں کے تسلط میں آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک اور دعا فرمائی کہ یا اللہ کبھی ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو، آپس میں اختلاف نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اپنی حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی امت کا بھلا کرنے کی، امت کی خیر چاہنے کی، امت کی فکر ہر وقت آپ کو لاحق رہتی تھی، اور ہر مشکل سے، پریشانی سے جو امت کے لیے ہو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح کا رحیم، کریم، رؤوف نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہمیں آپ کی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ کا یہ پہلو بھی اپنانا چاہیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رحیم ہیں، رحمت ہیں، اس طرح ہم آپ کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنے مسلمانوں بھائیوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہم بھی رحمت بنیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو تنگیوں اور مشکلات سے نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی سیرت کا پیغام ہے جس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔